اسی خداوند کے زندہ جلالی قدوس اور مبارک نام میں آپ سب کو سلام۔ تلاوت کی جائے گی، اس کے بعد آپ بیٹھ سکیں گے۔ پولس رسول کا خط، پہلا خط تسلونیکیوں کے نام، اس کا 4واں باب اور اس کی 13ویں آیت سے ہم خدا کے کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ کلام خدا میں یوں لکھا ہے: اے بھائیو، ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت تم ناواقف رہو، تاکہ اوروں کی مانند جو نا امید ہیں غم نہ کرو، کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا، تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلے سے اسی کے ساتھ لے آئے گا۔ چنانچہ ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ ہیں اور خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے، سوئے ہوں سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے، کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتے کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے، تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں، اور اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ پس تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اسی کی برکت ہم پر ہو۔ خدا کا شکر ہو، آمین۔ بیٹھیے گا۔ کچھ لوگوں کو عجیب لگا کہ کہا گیا ہے کہ کلام کی تعظیم میں کھڑے ہوں۔ یہودی لوگ جن کو آج بڑا دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، آج اگر وہ سب سے اوپر ہیں تو اس کے پیچھے مقصد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ انہوں نے خدا کے کلام کو آنر کیا ہے، عزت دی ہے، اور جو شخص خدا کے کلام کی عزت کرتا ہے خدا اس کی عزت کرتا ہے، خدا اسے آنر دیتا ہے، خدا اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ اور یہودیوں کے اندر ایک یہ بھی روایت ہے کہ کیوں کھڑے ہونا چاہیے کلام کے دوران، تلاوت کے دوران۔ وہ سمجھتے ہیں، وہ اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ یہ خدا کے دو ہونٹ ہیں، اور جب ہم بائبل کھولتے ہیں تو دراصل خدا کلام کرنے کے لیے اپنا منہ کھولتا ہے۔ یہ تعظیماً خدا کے کلام کے لیے وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ مجھے 10-15 منٹ ملے، ہم جلدی سے خدا کے کلام کی طرف تھوڑا غور کریں گے۔ موت ایک حقیقت ہے۔ جو شخص اس دنیا میں پیدا ہوا ہے اس نے واپس اپنے مالک کے پاس ایک دن لوٹ کر ضرور جانا ہے۔ ایک بات واضح کرتا چلوں، بہت دفعہ اگر کوئی ایکسیڈنٹ سے مرتا ہے یا کسی اور حادثے کا شکار ہو کے مرتا ہے تو ہم فوراً عدالت والا رجسٹر کھول دیتے ہیں، پتہ نہیں انہیں کیڑا بڑا گناہ کیتا سی، یہ ایکسیڈنٹ نہ مریا۔ کلام کے مطابق چاہے کوئی شخص ایکسیڈنٹل ڈیتھ کے ساتھ مرے، اس دنیا سے جائے، یا کیسے بھی کیوں نہ جائے، اس دنیا سے رخصت ضرور ہونا ہے جو اس دنیا میں آیا ہے۔ پہلے نمبر پر یہ سچائی والی بات ہے۔ نمبر 2، مسیحی عقیدے میں یا مسیحی مذہب میں موت کا تصور نہیں ہے۔ پہلے تھا، لیکن جب میرا اور آپ کا مسیحا کوئی کلوری پر، صلیب پر مر کر دفن ہوا اور بڑی زبردست طریقے سے، بڑے زور سے، روح القدس کی قدرت سے تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، تو دراصل اس دن سے مسیحوں کے اندر سے موت کا ڈنگ نکال دیا گیا ہے۔ سارے بولے ہالےلویا۔ مسیحوں کے لیے موت کا لفظ یا مر جانے کا لفظ یہ اچھا لفظ نہیں ہے۔ ہاں، انتقال کر جانا، ٹرانسفر ہو جانا، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا، یہ مسیحت میں یہ ٹرم یوز ہوتی ہے۔ اور یسوع مسیح بھی جب اس دنیا میں تھے، اور یسوع مسیح واحد ایک ایسی ہستی ہے، دوسری قومیں اسے نبی کہہ کر بھی پکارتے ہیں، کوئی بات نہیں، ہم جانتے ہیں کہ یسوع کی ذات کتنی زبردست ذات ہے۔ اگر وہ یسوع کو بطور نبی بھی کہتے ہیں تو یسوع مسیح دنیا کا واحد نبی تھا
जिस ने कभी जनाजे को कंधा नहीं दिया था बल्कि मुर्दों को जिंदा किया था। हालेलुया। ये है मेरे और आपके यीशु की खूबियां। उसने हमारे अंदर से मौत के खौफ को, मौत की दहशत को, मौत के खतरे को, मौत के डर को जड़ से खत्म कर दिया है। अब जो कोई मसीह पर ईमान लाता है, कलाम कहता है वो मरता नहीं है बल्कि वो सो जाता है और सोए हुए शख्स को जगाया जाता है। तस्लीकियों का खत जब लिखा गया, पहला खत, यहूदी बड़ी स्पीड के साथ यीशु मसीह को कबूल कर रहे थे और जो दूसरे लोग थे उन्होंने पौलुस रसूल की या पलूस रसूल की मुखालफत करना शुरू की कि ये क्यों इन लोगों को किसी और तालीम के पीछे लगा रहा है। ये शुरू मसीह की ज़ात ने हमें फर्क कर दिया है और वो एक चीज़ है और वो यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना है। और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि एक शख्स जो इस दुनिया से चला जाता है, रुखसत हो जाता है और वो एक उम्मीद लेकर जाता है। और कब्रिस्तान जो क्रिश्चियन कब्रिस्तान है वो आखिरी आरामगाह नहीं है, यीशु मसीह जो है वो आखिरी आरामगाह है। बाप अब्राहम की गोद आखिरी आरामगाह है। और कलाम में लिखा है जो शख्स जिन्होंने अपने जामे बर्रा के लहू से धो रखे हैं, जिन्होंने तौबा की है, जिन्होंने बपतिस्मा लिया, जो खुदा के कलाम के मुताबिक चलते हैं, जो कलीसिया का हिस्सा है, जो प्रस्तश करते, जो उसकी तारीफ करते, जो दुआएं करते, जो रोजे रखते, जो उसके आगे सजदा रेज़ होते हैं, वही लोग उसके साथ जाएंगे। सारे लोग नहीं, सिर्फ वो लोग जिन्होंने यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया है। आगे लिखा है क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीला से उसी के साथ ले आएगा। चुनाचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे। जो पहले चलेंगे इस दुनिया से वो पहले जी उठेंगे, उनका नंबर पहला है। और हम जो बाद में जाएंगे हमारा नंबर बाद का। और आखिरी 17वीं आयत पीटते हैं, वो दुनियावी लोगों की तरह रोते हैं और दरअसल वो लोग ना उम्मीद हैं। हम इसलिए डिसेंट तरीके से गम करते हैं, रोते हैं, आंसू बहाते हैं, लेकिन उन आंसुओं में भी एक उम्मीद है कि हमारा प्यारा जो इस दुनिया से चला गया है वो वक्त दूर नहीं है जब यीशु मसीह आएगा और हमारा जो अजीज इस दुनिया से चला गया है वो दोबारा जिंदा होगा और हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेगा। ये जिंदा उम्मीद है।